حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإياكم بالكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار رواه الصحيحين تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ شریف کے لیے لائق ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم انجنت درد و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، شعبان کے مہینے کے ہم تمام لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد آنے والا مہینہ رمضان کا ہے، اور رمضان کا مہینہ اپنے ساتھ ایک مقصد لے کے آتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر بیان کیا کہ ہم نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ تو مقصد کیا ہوا؟ انسان کا متقی بن جانا، اس کو متقی بننے کی ٹریننگ دینا، ایک مہینے تک اس کے لیے شیاطین کو قید کر لینا اور اس کے لیے نیکیوں کے راستوں کو آسان کرنا۔ رمضان ایک مقدس مہینہ ہے، اور اس کی عظمت کا اندازہ ہم یوں بھی لگا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت جب رمضان کا مہینہ گزار لیتے تو کئی مہینوں تک اس کی عبادات کے لیے دعا کرتے کہ اللہ جو عبادات ہم نے رمضان میں ادا کی ہے اس کو قبول کرے، اور یہ دعائیں ختم بھی ہوتی، پھر رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا تو کئی مہینے پہلے ہی سے اللہ سے دعا کرنا اسٹارٹ کر دیتے کہ اللہ رمضان آنے والا ہے، ہمیں اس میں داخل فرما، ہمیں رمضان عطا فرما۔ یہی نہیں بلکہ رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے کے اندر آج ہمارے معاشرے کے اندر
مختلف قسم کی بدعت و خرافات کے معاملات انجام دیے جاتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ رمضان کے سلسلے میں، شعبان کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور صحابہ اللہ کے نبی کی اتباع میں کثرت کے ساتھ ابتدائی 15 دنوں کے اندر روزے رکھا کرتے، کثرت کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق انسان جتنے چاہے اتنے روزے رکھے، اور لاسٹ کے 15 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں رکھتے تھے تاکہ رمضان کے لیے طاقت و قوت کو جمع کر سکیں۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ رمضان ایک عظمت والا مہینہ ہے، ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ نے کتاب اللہ کو نازل کیا، جس کے اندر ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ کی بتائی گئی ہے۔ انشاءاللہ وہ تمام ڈیٹیلیں آپ کے سامنے رمضان کے مہینے میں آئیں گی۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے قیام کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے قیام کا اہتمام کیا، یعنی تراویح کا اہتمام کیا، اس کے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا۔ جس نے ایمان کی حالت میں نیکی کی نیت سے تراویح کا اہتمام کیا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ صرف تراویح کے سلسلے میں نہیں، اس کے علاوہ لیلۃ القدر کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی نے اسی قسم کی حدیث بیان کی، اور رمضان کی دوسری نیکیوں کے سلسلے میں مختلف انداز سے حدیثیں بیان کی گئی۔ انشاءاللہ موقع بموقع آپ کے سامنے چیزیں آئیں گی۔ یہاں مقصد یہ ہے کہ یہ جو تقویٰ ہے، جو اس مہینے کا اصل مقصد ہے، اس تقوی کی بنیاد کیا ہے؟ اس تقوی کو ہم اپنے اندر پیدا کیسے کریں؟ اس تقوی کو ہم کیسے اپنی زندگیوں کے اندر داخل کریں؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بندہ کثرت سے اللہ سے دعا کرے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے۔ اس دعا کے اندر ہم اللہ سے تقوی کا سوال کریں، اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اور تقوی کا کہ تو مجھے تقوی عطا فرما، یعنی ہدایت بھی عطا فرما، تقوی بھی عطا فرما، والعفاف والغنی، اور عافیت عطا فرما، حفظ و امان میں اپنے رکھ لے، والعفاف والغنی، اور مستغنی فرما دے لوگوں سے مستغنی فرما دے اور اپنا محتاج بنا دے، یعنی اللہ کے علاوہ اے اللہ تو اپنے علاوہ کسی دوسرے کا مجھے محتاج نہ بنانا۔ اب دیکھیں اس دعا کے اندر انسان تقوی کا سوال کر رہا ہے، تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ سے تقوی کے سلسلے میں سوال کرو، اللہ سے تقوی مانگو، اللہ سے کثرت کے ساتھ تقوی کے سلسلے میں دعا کرو۔ اور تقوی یہ وہ اہم چیز ہے جس کے سلسلے میں کتاب اللہ کے اندر بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے تقوی کے حق کو ادا کرو، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اس دنیا سے جب رخصت ہونا تو مسلمان کی حالت ہی میں رخصت ہونا، ایمان اور اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے رخصت ہونا، یوں بھی ایمان اور اسلام کو چھوڑتے ہوئے رخصت مت ہو جانا، بلکہ آخری سانس تک ایمان کی، اسلام کی، اپنے تقوی کی حفاظت کرنا، اس کے حقوق کو ادا کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کیا چیز ہے، کس چیز کو کہتے ہیں، کس چیز کا نام ہے تقوی؟ مختصر الفاظ میں اگر اس کو ہم سمجھنا چاہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثال کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا کہ ایک کانٹے دار جھاڑی ہے، اس میں سے انسان نکل جائے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ایک کانٹے دار جھاڑی ہے، اور اس کے جو کانٹے ہیں یہ گناہ ہے، انسان ان گناہوں سے بچتا ہوا اس دنیا سے گزر جائے تو حقیقت میں اس نے تقوی کے حق کو ادا کر دیا۔ اب اس کو دوسرے الفاظ میں آپ سمجھے کہ جن کاموں کا حکم اللہ اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے، جن کاموں کے اوپر عمل کرنے کا اللہ اس کے رسول نے ہمیں تلقین کی ہے، وہ تمام کاموں کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنا، اپنی زندگی کے اندر عملی جامہ پہنا
بنانا, اپنی زندگی کا لاہ عمل بنانا, یہ تقویٰ ہے. اور جن کاموں سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا, اپنے آپ کو اجتناب کرانا, یہ تقویٰ ہے کہ انسان اللہ کے اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرے اور منہیات پر جس سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچائے. حقیقت میں وہ تقوی کو پا لے گا. انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ انسان جب نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے تو تقوی میں اضافہ ہوتا ہے, ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جب گناہوں میں آگے بڑھتا ہے تو تقوی میں کمی آتی ہے, ایمان میں کمی آتی ہے. اور ایمان کا کم اور زیادہ ہونا کتاب و سنت سے ثابت ہے. اب نیکیوں میں آگے بڑھنے کے ذرائع کیا ہے؟ کیسے انسان نیکیوں میں آگے بڑھ سکتا ہے؟ اس کے کئی ذرائع, کئی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے. جیسے نماز کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ نماز انسان کو منکرات سے, گناہوں سے محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت اور فضیلت کے اندر کئی احادیث بیان کی, یہاں تک کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ میرے صحابہ ایک بات بتاؤ کہ اگر کسی کے دروازے پہ ایک صاف اور شفاف پانی کی نہر بہتی ہو, وہ اس میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو, کیا اس کی باڈی پر, اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی بچے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی 5 مرتبہ جو انسان غسل کرتا ہو, دن میں 5 مرتبہ صاف و شفاف پانی سے غسل کرتا ہو, اس کی باڈی کے اوپر, اس کے جسم کے اوپر میل کچیل کیسے بچ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, فذالک مثل الصلوات الخمس, یہی وہ مثال ہے جو 5 وقتہ نمازوں کی مثال ہے. یعنی ایک بندہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے, اللہ اس کے جسم سے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے, اللہ اس کے جسم سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان جو چھوٹے چھوٹے گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. جو بڑے گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. چنانچہ معلوم پڑا کہ یہ نماز, یہ عبادتیں تقوی کی طرف لے جانے والی ہے. وہی ان عبادتوں کے ساتھ ایک ایسا عمل ہے جس کو ہم نے معمولی سمجھا ہوا ہے, ایک معمولی عمل ہے جس کو ہم نے معمولی سمجھا ہوا ہے, لیکن اسلام کی نظر میں وہ معمولی عمل نہیں ہے بلکہ انسان کو نیکیوں کی طرف لے جانے والا ہے. اور اگر اس کے اپوزٹ, اس کے برعکس ہم کوئی کام کرے تو وہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے, وہ گناہوں کی طرف لے جانے والا ہے, اور گناہوں سے ہوتے ہوئے انسان جہنم میں داخل ہو جائے گا. کون سے یہ اعمال ہے جس کی مثبت پہلو کو اپنایا جائے تو انسان جنت میں جائے گا, اور منفی پہلو کو اپنایا جائے تو انسان جہنم میں جائے گا؟ وہ ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے بیان فرمایا, علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ. اے لوگو سچ کو تھام لو, سچ بولنے والے بن جاؤ. اللہ نے کتاب اللہ کے اندر کہا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, ایمان والو سیدھی اور سچی بات کہا کرو, اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی سچی بات کہو, سچی بات کہو, جھوٹ مت بولو اپنی باتوں کے اندر. قولوا قولا سدیدا, سچی بات کہو. اللہ کے نبی کہہ رہے علیکم بالصدق, صدق کو, سچائی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. کیوں؟ کیا فائدہ ہوگا؟ اگر سچ بولو گے تو کیا فائدہ ہوگا, جھوٹ بولو گے تو کیا نقصان ہوگا؟ دونوں چیزیں اس حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. اللہ کے نبی نے کہا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر, سچ کو مضبوطی سے تھام لو. کیوں؟ کیونکہ یہ سچ تمہیں نیکیوں کی طرف لے جائے گا, یہ سچ تمہیں نیکیوں کی طرف لے جائے گا. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ, اور یہ نیکیاں تمہیں جنت کی طرف لے جائے گی. یہ مثبت پہلو ہے کہ انسان جب زبان سے سچ بولتا ہے تو یہ سچ اس کو نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے, اور یہ نیکیاں اس کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پوچھا کرتے, اللہ کے نبی ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں, ان گناہوں سے بچنے کے طریقے کیا ہے؟ اللہ کے نبی کوئی بہت بڑا طریقہ نہیں بتاتے. اللہ کے نبی کہتے کہ سچ بولنا اسٹارٹ کر دو, سچ بولنا اسٹارٹ کر دو. یہ ام الکبائر ہے, یہ گناہوں کی ماں ہے. انسان جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے, گناہوں کے اندر ڈوبتا چلا جاتا ہے. انسان سچ بولنا اسٹارٹ کر دے, ایسے کئی گناہ ہیں جس سے اللہ سچ بولنے کی وجہ سے اس کو محفوظ کر لے گا, صرف سچ بولنے کی وجہ سے اس کو محفوظ کر لے گا. اس کی مثال وہ سمجھے, آپ کسی گناہ کے اندر ملوث ہے,
آپ کسی گناہ کے اندر ملوث ہیں، آپ نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ میں سچ بولوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ مثال کے طور پہ کوئی شرابی ہے، اس نے شراب پیا اور وہ کسی ایسے معزز شخص کے سامنے گیا جو معاشرے کے اندر معزز ہے، اب اس سے سوال کر لیا جائے کہ کیا تم نے یہ کام کیا ہے، کیا تم نے شراب پی ہے، وہ اگر اس نے عہد کیا ہوا ہے اور واقعی میں وہ اپنے عہد میں سچا ہے تو وہ سچ بولے گا، وہ کہے گا کہ میں نے شراب پی ہے، وہ اس بات کو قبول کرے گا، اور جب قبول کرے گا تو 10 لوگوں کے سامنے یا کم از کم اس معزز شخص کے سامنے اس کو ندامت ہوگی، اس کو شرمندگی ہوگی، وہ محسوس کرے گا کہ میں نے ایک بڑا گناہ نہیں کیا اور مجھے اس گناہ کو قبول بھی کرنا پڑا جو میرے لیے باعث ندامت ہے، باعث شرمندگی ہے۔ چنانچہ ممکن ہے وہ اس گناہ سے پیچھے ہٹے، اس گناہ سے چھوڑنے کی کوشش کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کو تلقین کی کہ سچ بولتے چلے جاؤ، گناہوں سے بچتے چلے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے کہا سچ کو تھام لو، نیکیوں کی طرف بڑھو گے اور نیکیاں تمہیں جنت کی طرف لے جائے گی۔ اور جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ ایک ایسا دلدل ہے کہ جتنا انسان جھوٹ بولتا ہے اتنا ہی اس دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جھوٹ کی وجہ سے زندگی بھر جھوٹ بولتا ہے، لیکن وہ ایک جھوٹ جس کو چھپانے کے لیے 1000 جھوٹ بولے وہ کبھی سچ نہیں ہو پاتا، وہ کبھی سچ نہیں ہو پاتا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے بیان فرمایا ایاکم والکذب، اے لوگو جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچا لو، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جھوٹ تمہیں گناہوں کی طرف لے جائے گا۔ فإن الکذب یہدی الی الفجور، یہ جھوٹ تمہیں گناہوں کی طرف لے جائے گا، اور یہ گناہ تمہیں کہاں لے جائے گا؟ فإن الفجور یہدی الی النار، یہ گناہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا، یہ گناہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تو سبب کیا ہوا جنت کا؟ جنت کا ایک سبب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا سچ بولنا، اور جہنم کا ایک سبب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جھوٹ بولنا۔ تو آپ سوچیں انسان کی زندگی کے اندر تقوی کو پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ سچ بولنا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر سچ بولنا اسٹارٹ کر دے، اپنی زندگی کے اندر عہد و پیمان کر لے کہ میں سچ کا دامن نہیں چھوڑوں گا، چاہے مجھے ندامت اٹھانی پڑے، چاہے مجھے مصیبت اٹھانی پڑے، چاہے مجھے نقصان اٹھانا پڑے، میں سچ بول کے ہی اپنے معاملات کو گزاروں گا۔ اور اگر یقین مانے اگر آپ سچے بنیں گے، آپ صادق بنیں گے، آپ اپنے آپ کو سچا ثابت کریں گے تو آپ سے پیدا ہونے والی نسلیں، آپ کی آنے والی نسلیں انشاءاللہ وہ بھی سچ بولنے والی بنے گی۔ اگر آپ جھوٹے ہوں گے تو آپ کی اولادیں بھی جھوٹی ہوں گی، آپ کی اولادیں بھی جھوٹ بولتے ہوئے زندگی گزارے گی۔ آپ جس گناہ کے راستے پہ چلیں گے وہ بھی اس گناہ کے راستے پہ چلے گی، آپ سچ بولیں گے، آپ نیکیوں کے راستے پہ چلیں گے تو وہ بھی نیکیوں کے راستے پہ چلیں گے۔ الغرض جھوٹ بولنے کی وجہ سے آپ جہنم میں جائیں گے گناہوں کی وجہ سے، تو وہی آپ کی اولادیں بھی جھوٹ بولنے کی وجہ سے گناہ کے راستے پہ چلے گی اور گناہ جہنم میں لے جائے گا۔ آپ سوچیں یہ نقصان نسل در نسل تبدیل یعنی منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس بڑے نقصان کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی ہونے نہ دے، بلکہ وہ سچ کے دامن کو تھامے اور سچ کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس کو ام الکبائر کہا گیا، بڑے گناہوں کی یہ ماں ہے، گناہوں کی ماں۔ کسی عمل کو کہا گیا ہے تو وہ جھوٹ کو کہا گیا ہے، جھوٹ گناہوں کو پیدا کرتا ہے، جھوٹ گناہوں کو پیدا کرتی ہے۔ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو وہ گناہ کے اندر مزید ڈوبتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اس کے ان گناہوں کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان گناہ کرتا ہے، اس کے گناہ کی وجہ سے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور یہ جب گناہ سے باز نہیں آتا، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، یہ سیاہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ فَإِن صَلُحَتْ اللہ کے نبی بیان فرماتے وَإِن تَابَ، اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ رب العالمین اس دل کو پھر سے معصوم بنا دیتا ہے، پھر سے معصوم بنا دیتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی تلافی کراتا ہے، نیکیوں کی طرف لوٹتا ہے، اللہ اس کے گناہ اس کے دل کو ایسے ہی پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے پہلے تھا۔ لیکن اگر ان گناہوں پہ مصر ہوتا چلا جاتا ہے، مصر ہے، اسی پہ زندگی گزر رہی ہے، اس سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق نہیں ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے اس کے دل پہ لاک لگا دیا جاتا ہے، مہر لگا دی جاتی ہے، اس کے دل پہ اللہ رب العالمین مہر لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، ہدایت کو سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، ہدایت کانوں کے اندر داخل ہوتی ہے،
کانوں کے اندر اللہ اس کے رسول کے فرامین داخل ہوتے لیکن دل پہ اثر انداز نہیں ہوتے. تو ہمیں چاہیے کہ اس بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ان زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو معاملات ہمارے معاشرے کے اندر ہے اللہ اس کو آسان فرمائے. رمضان کے لیے ہماری مسجدوں کے دروازوں کو کھلا رکھے. اللہ ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ یہ وباؤں کو منتقل فرما. ان وباؤں سے ہمیں محفوظ فرما. ہمارے معاشرے کو پاک و صاف فرما. ہماری مسجدوں کو پھر سے آباد فرما. ہمارے نوجوانوں کو, ہماری امت مسلمہ کو اللہ تو اس وباؤں سے محفوظ فرما. اللہ ہم سے جو غلطیاں سرزد ہوئی اسے معاف فرما. اللہ ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے اسے معاف فرما. اللہ ہمیں نیکیوں کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں رمضان میں داخلہ نصیب فرما. اللہ ہمیں رمضان میں داخلہ نصیب فرما اور رمضان کی عبادات کو بجا لا کر اپنی زندگیوں کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ رمضان کو گزار کر جنت کو حاصل کرنے والا بنا. اللہ ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں. ہماری غلطیوں کو معاف فرما. ہماری گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری مسجدوں کے دروازوں کو بند نہ کر. اللہ ہماری مسجدوں کے دروازوں کو پھر سے ہمارے لیے کھول دے تاکہ ہم رمضان کا استقبال اسی انداز سے کر سکے جس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا تھا. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى الصلاة.